سنو، یا تو پانی کا وارہ کھلوانے کے لیے، نہریں کھلوانے کے لیے کاغذوں کے اندر لاکھ روپیہ لگ کے لے جانا پڑے گا، پھر بھی میرے عزیزو دستخط کرنے والا راضی کوئی نہیں۔ گنگوال کے مسلمانوں، اس قوم کو آزادی منانے کا حق کوئی نہیں جس قوم کے اندر جھاڑو دینے والے سے لے کر اللہ اکبر اعلیٰ محکموں کی کرسی پر بیٹھنے والے سارے کرپشن میں ملوث ہو، سارے رشوت خور ہو۔ اس ملک تو کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی؟ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جن لوگوں کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے اور دہاڑی دار جس کی 500 روپیہ مزدوری ہے اس سے 200 روپیہ رشوت لیتا ہے۔ بتاؤ خاک ترقی کرے گا؟ خواب کشمیر پاکستان بنے گا؟ خدا پاک کی قسم ہے، جب پاکستان آزاد ہوا کلمہ پڑھتے آئے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ کاری یعقوب صاحب لگاتے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، جب ہم نے سرحد پار کی، کسی کی بیٹی کا ہاتھ چھٹ گیا، کسی کے باپ کا، کسی کے بھائی کا، سید زادیاں ادھر رہ گئی، سید زادے ادھر رہ گئے، رو رو کے کہنے لگے ہمارا کیا بنے گا؟ ہم نے، آپ نے، ہمارے آبا و اجداد نے ان سے وعدہ کیا تھا پریشان نہ ہو، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہم تمہیں لینے کے لیے آئیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں، یوم آزادی کے موقع پر، میرے عزیزوں، یوم آزادی کے موقع پر گاڑی کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرانے والا اور گاڑی کے اندر بیٹھ کر انڈیا کے گانے سننے والا پھر یہ نغمہ سنے، اے وطن کے جوشیلے جوانوں، اللہ اکبر، تمہیں یہ ہوائیں، یہ فضائیں سلام کہتی ہیں۔ جب سبز ہلالی پرچم لگاتا ہے اور انڈیا کا گانا گاڑی کے اندر سنتا ہے، یہ سبز ہوائیں، یہ سریلی ہوائیں، یہ ہوائیں فضائیں تجھے سلام نہیں کہتی بلکہ تجھے نمک حرام کہتی ہیں، کہتی تجھے شرم نہیں آتی۔ ہمیں انگریزوں کے بچے پیدا کرتے کرتے ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی، سکوں کے بستر پر لیٹتے لیٹتے 72 سال ہو گئے۔ سید زادیوں نے ہندوؤں کے بچے پیدا شروع کیے، تم تو ہمارے سے وعدہ کر کے گئے تھے ہم تمہیں ہندوؤں کی قید سے چھڑانے آئیں گے۔ 72 سال گزر گئے۔ جب 14 اگست کا دن آتا ہے، صبح صبح پاکستان کی سرحدوں کی طرف دیکھ کر ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، اور ممی ڈیڈی رہنے والوں، پیزے برگر کھانے والوں، کیا اس میں لگے رہو گے یا اپنی بہنوں کو کبھی چھڑانے کے لیے آؤ گے؟ وہ قوم کیا ترقی کرے گی جو لوگوں کے کرسمس ڈے پہ کیک کاٹے؟ کیا علماء اکرام موجود نہیں؟ یہ منبر پر آپ کو ہر جمعے میں بیٹھ کے بتاتے ہوں گے 3 جگہوں پر جانے سے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ فرمایا خبردار، میرا امتی ہونے کا ثبوت دینا، وہاں جانے کی تجھے اجازت نہیں۔ پاکستان کے حماموں میں دیکھ لو، آپ ناراض نہ ہونا، میں تو حق بات کر کے جاؤں گا، آپ کی اللہ اکبر انگلی اٹھا کر بدتمیزی نہیں کر کے جاؤں گا۔ میں چھوٹا بڑا ہونے کے ناطے اس منبر پر بیٹھا ہوں، آپ سے عزت کی بات کر کے جاؤں گا۔ جن جگہوں پر نبی کی سنت کو کاٹا جاتا ہو، حضور کی سنت پہ اس طرح چلتا ہو، 100 روپیہ لے کے حضور کی سنت کو کاٹا جاتا ہو، مسلمان وہاں جا کے اخبار پڑھے، اس کمائی والے سے جا کر چائے پیے، اس کمائی والے کے پاس 2 گھنٹے اس کی پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھ کے جائے، اللہ کی عزت کی قسم اسے لبیک یا رسول اللہ لگانے کا کوئی حق نہیں۔ مجھے کسی نے معاشرے میں سے نہیں نکالا، کسی نے اپنی شادی میں سے نہیں نکالا، کسی نے اپنے بچوں کے عقیقے میں سے نہیں نکالا۔ اللہ کی قسم اتنا خدا کا احسان ہے، جہاں ہم نے کھانا کھایا پیر چوم رہے تھے، یقین جانو مجھے وہ وقت بھولتا کوئی نہیں، مجھے وہ وقت بڑا یاد ہے۔ 3-4 ذمہ داریاں میرے استاد پر تھی، استاد کے کپڑے دھونا، اپنے استاد کے میں نے اللہ اکبر کپڑے استری کرنا۔ عبدالحنان تو کبھی استاد نے شاید حاضری میں لیا ہو، مجھے بلبل کا کرتے تھے، بلبل یہ کر دے، بلبل یہ کر دے۔ عصر کی نماز کے بعد مدرسہ اوپر تھا، مسجد نیچے تھی، عصر کی نماز کے بعد میرے استاد کی جوتیاں میں اوپر سے لے کے آیا کرتا تھا، کالے رنگ کا جوتا پہنا کرتے تھے، میں اوپر سے جوتا لے کے آیا، میرے استاد نے یوں کر کے دیکھا، اللہ کی قسم اس دن مجھے جوتا صاف
صاف کرنا، برش مارنا، کپڑا مارنا بھول گیا۔ میں اپنے استاد کا جوتا لے کے آیا، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ میں سمجھ گیا مجھے کپڑا کوئی نہ ملا، میں نے اپنے کرتے کا دامن لیا، اس کو 3 انگلیوں میں لگیوں کر کے تھوک لگایا، میں نے جوتا رگڑنا شروع کر دیا۔ میرے استاد نے یہ حرکت دیکھ کر، یہ کام دیکھ کر میری طرف رونا شروع کر دیا۔ پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دونوں پیر میں جوتا پہنا، پھر مسجد سے نکلتے ہوئے میرے منہ کی طرف دیکھا کہ پترا او دن آوے گا، وزیر تیری جتیاں چکن گے۔ خدائے پاک کی قسم ہے، ملتان کا وزیر تھا، ایک جنازے میں جب میری جوتیاں سیدھی کر رہا تھا مجھے میرا استاد یاد آ گیا تھا۔ یا عبدالحنان کیا کوئی بخاری شریف کا اللہ اکبر حافظ ہے، کوئی ترمذی مسلم کا حافظ ہے؟ میں تو سب سے نالائق کلاس میں شاگرد تھا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کس کی نظر پڑ گئی، ماں نے رات کے تہجد کے وقت اٹھ کر پتہ نہیں کس وقت دعا دے دی۔ ابا فجر کے وقت چھوٹی مچھی میری عمر میں مجھے دیکھ کر میرے پر چادر ڈال کے گیا ہوگا۔ آج میرے باپ کو مرے ہوئے بھی 38 سال ہو گئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کے گیا ہوگا اور کہا ہوگا اللہ میرے پتر دی خیر کری۔ خدائے پاک کی قسم، وہ تو خیر والی دعا کر کے چلا گیا۔ آج تک گھگبال علاقے میں، آج تک پاکستان سے اور پاکستان کے باہر جتنی جگہ قرآن سنا کے جاتا ہوں، عبدالحنان تیری طاقت نہیں گھما رہی، تیرے باپ کی دعائیں اللہ کی رحمت گھما رہی ہے۔ یہ جھوٹیاں والا اللہ کا ولی تمہارے یہاں آرام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی شہر کا کونا ایسا نہیں جہاں کوئی مرد قلندر آرام نہ کر رہا ہو۔ اور میرا عزیزو، جاؤ کسی اللہ والے کی قبر پر جا کر مراقبہ کر لو، اللہ والا تمہیں بتائے گا۔ اللہ اکبر، علم سے مجھے کم ملا، ماں باپ کی جوتیوں سے زیادہ ملا۔ کوئی گھگوال سے جائے گا، کوئی جھاوریاں سے جائے گا، کوئی کوٹ لالو سے جائے گا، کوئی لکمور سے جائے گا۔ کہاں چلے؟ کجی داتا دربار چلے، میں جانے سے منع نہیں کرتا۔ کہاں چلے؟ سخی سرور چلے، کہاں چلے؟ شہباز قلندر چلے، کہاں چلے؟ بابا بلے شاہ چلے، کہاں چلے؟ فرید الدین گل شکر چلے، کہاں چلے؟ اللہ اکبر، سخی سرور چلے، کہاں چلے؟ سلطان باہو چلے۔ کیا کرنے جاؤ گے؟ اور دعا کریں گے، دعا قبول ہوگی۔ میں آپ کو جانے سے منع نہیں کرتا، جگ جگ جاؤ، 1000 بار جاؤ۔ اگر دعا قبول کروانے جاتے ہو، ایک مرتبہ میرے کہنے پر اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے اور خصوصاً تمہارا باپ زندہ ہے، اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، اپنے باپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ اور اپنے باپ کو اللہ کے واسطے میرا نام لے کے اللہ کے دربار میں میرے لیے خیر مانگ لے۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے قبولیت کو رکھ دیا۔ 3 چیزیں مولانا آپ کی موجودگی میں ان سے عرض کرتا ہوں قاری صاحب، 3 چیزیں۔ اور میرے یارو اور میرے ویرو، تم یہاں سے پنڈی بھی جاتے ہو، تم یہاں سے لاہور بھی جاتے ہو، 3 چیزیں تمہیں کسی بازار میں، 3 چیزیں تمہیں کسی مارکیٹ میں، 3 چیزیں تمہیں کسی دنیا کے ماں پلازے میں، دنیا کے مارٹ میں ملے۔ اور میرا نمبر قاری صاحب کے پاس ہے، قاری رمضان صاحب کے پاس ہے، میرا نمبر لے لو، اللہ کے واسطے مجھے اطلاع کر دینا۔ عبدالحنان لاٹھی کے سارے گرتا پڑتا آ جا۔ 3 چیزیں اس دکان سے مل رہی ہیں، 3 چیزیں اس مارکیٹ سے مل رہی ہیں۔ پہلی چیز، جوانی جانے کے بعد کسی دکان سے جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا۔ حسن جانے کے بعد کسی جو دکان سے، کسی مارکیٹ سے حسن ملے مجھے اطلاع کر دینا۔ تیسری چیز، ماں باپ کے مر جانے کے بعد اگر ماں باپ کا پیار کسی مارکیٹ سے ملے، اس فقیر کو بھی اطلاع کر دینا، جا کے ماں باپ کا پیار لے آئے گا۔ اب گھر جاؤں گا، بیوی کی نعمت، اولاد کی نعمت، ٹھنڈے پانی کی نعمت ملے گی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ماں باپ کی چرپائی خالی ملے گی۔ او میرے عزیزہ، او میرے یارا، او میرے پیارو، او میرے یارو، او میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ نے اگر ماں باپ دیے ہیں، اتنی ان کی خدمت کر لے۔ خدمت کرنا تیرا کام ہے، عرشوں پہ راضی ہونا خدا کا کام ہے۔ نہ ترسانا کبھی ماں باپ کو پانی کے روٹی کے ٹکڑوں پر۔ او یار ٹھنڈا گرمی کا موسم ہے، 5 منٹ کے
بعد پیاس لگتی ہے، کبھی اپنے باپ کو، اپنی گھر والیوں سے کہہ دینا، کبھی اپنے سسر کو، اپنی ساس کو بار بار فریج کھولنے پہ منع نہ کرنا۔ آج میرے عزیزوں، جب نلکے کے اوپر فریج کی موجودگی میں، ڈیپ فریزر کی موجودگی میں برف کے پیالے گھر میں پڑے ہیں، روح کے شربت گھر کے اندر پڑے ہیں، ان کی موجودگی میں جب کسی کا باپ گلی کے نلکے کے اندر پانی پیے تو سمجھ جانا دنیا کی زندگی سے یہ بوڑھا تنگ آ گیا ہے۔ اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بچیوں سے کہہ دو، اپنی پوتریوں دوتریوں سے کہہ دو، خبردار خبردار، دادی کو تازی روٹی پکا کے دیا کر، دادی کو تازی روٹی پکا کے دیا کر۔ بیوی سے کہہ دو مجھے دے یا نہ دے، میرا ابا جب روٹی مانگے تو تازی پکا کے دیا کر۔ یہ بوڑھا ہے، جس طرح تیرے بچے کے منہ میں دانت نہیں، اس کے بھی منہ میں دانت کوئی نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں نے کئی باپوں کو آنکھوں سے دیکھا، کئیوں کو دیکھا جو سکی روٹی دے کے کہتے میرے بھوک کوئی نہیں، حالانکہ اتنی بھوک ہوتی ہے ایک ہی دگا دو کھا جائے۔ بابا نرم تو نہیں پکاتا، کہتا بچی تھوڑی ہے وہ تو رخصت کر دی، اب تو پرائی بچیاں گھر آ کے بیٹھ گئی ہیں، خدا کا شکر کرو تو روٹی کی بات کرتا ہے، انہوں نے سونے کے لیے مجھے چرپائی کی جگہ دے رکھی ہے۔ میرا نبی زندگی دے کے گیا، میرا نبی معاشرہ دے کے گیا۔ خدا کے واسطے حضور کی زندگی کو لو۔ آج سرحد پار پوری دنیا کفر کے اندر میرے عزیزوں 4.5 ارب پتہ نہیں کتنے ارب کافر ہے، آج وہ منتظر ہے۔ ایک نبی دنیا میں آیا تھا، غار حرا سے اس نے آ کر اب نبوت کا اعلان کیا تھا، قرآن کی دولت لے کے آیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر کے گیا تھا، اور لوگوں اللہ کی کتاب اور اپنی زندگی تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اس زندگی کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھیل جانا۔ اور لوگوں آج خدا کے واسطے اس زندگی کو پھیلانے کا عزم کر لو، نبی کے طریقوں کو دنیا میں عام کرنے کا عزم کر لو۔ اللہ کی قسم کتنا غیر مسلم تیرے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ آنکھوں دیکھا حال ہے، جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ میں فروری کے مہینے میں دارالعلوم نواب شاہ میں گیا، ختم بخاری شریف میں ظہر کی نماز سے پہلے، اور میرے عزیزوں میں نے بیان کر دیا، نماز پڑھی، میں کمرے میں آ گیا، شیخ الحدیث صاحب بخاری شریف کا آخری درس دینے کے لیے چلے گئے۔ پتلا سا لڑکا، پرانے سے کپڑے، پرانی سی ٹوپی، مولوی وسیم صاحب اسے پکڑ کے لائے، مولانا اس سے مصافحہ کرو، یہ نیا مسلمان ہوا ہے، ذرا اس کی سے داستان سنو۔ میرے پاس بیٹھ گیا، اللہ اکبر، میری اپنی کونیاں میری رانوں میں چبو کر رونے لگ گیا۔ میں نے کہا میاں تیرے چہرے سے پتہ لگتا ہے بڑی تکلیف میں۔ 2 جملے گئے، اس نے میری خطابت پر لات ماری، اس نے اس چہرے پر تھپڑ مارا، عبدالحنان 34 سال میں تجھے اللہ اکبر جو مرتبہ نہیں ملا، اس نے 2 جملوں میں مرتبہ سمجھا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا میاں تو نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کہنے لگا مولانا لمبی داستان سناؤں، یہ 2 جملوں میں ختم کر دوں۔ میں نے کہا لمبی سنائے گا، نہ وقت تیرے پاس نہ وقت میرے پاس، اتنا بتا تو نے کلمہ کیسے پڑھا؟ کونیاں میری رانوں میں چبو کر ہچکیوں کے ساتھ رو رو کے کہتا ہے او مولانا میں 2 جملوں میں بات ختم کرتا ہوں، تم نے بھی کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا، تم نے کلمہ پڑھا تمہارا لگا کچھ نہیں، میں نے کلمہ پڑھا میرا بچا کچھ نہیں۔ میرا دل چاہتا اس کی داستان سنو، میں نے کہا میاں ذرا داستان سنا۔ کہنے لگا مولانا 2 بچیاں 1 بیوی، بڑا اچھا کاروبار تھا، سود پر کاروبار کیا کرتا تھا، بنیا تھا، ہندو تھا، پیسہ میرے پاس بڑا تھا۔ خدا بھلا کرے تبلیغ والوں کا، ان کا رنگ چڑھ گیا، انہیں دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ لگا، میرے ابا اماں چھوڑ کے ہندوستان چلے گئے، میرے سسرال والے آ گئے، کہنے لگے کلمہ چھوڑ دے یا بچے چھوڑ دے۔ میں نے کہا بچہ چھوڑوں گا، کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری بیوی ناراض ہو کے چلی گئی۔ یہ قربانیاں قیامت کے دن حضور کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ان قربانی والوں کو لے کے اللہ کا نبی اللہ کے دربار میں جائے گا، کہے گا ابو بکر حوصلہ نہ کھو، اے عمر حوصلہ بس کیوں کر بیٹھا، تیرے جانثار تیرے غلام موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کہا ہے مصعب بن عمیر جس نے کلمے کی خاطر گھر بار چھوڑ دیا، اس میر پر خاص والے ہندو کو بلایا جائے گا کہ یہ بھی نبی کا غلام ہے، اس نے بھی کلمہ بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔
کہ مولانا دو بچیاں ہیں 6 سال کی ایک 1 سال کی، میری بیوی میری جھولی میں ڈال کے چلی گئی اور کہنے لگی یہ تیری اولاد ہے، میں گھر سے گندی اولاد تھوڑی لے کے آئی۔ مولانا میرے علاقے والوں نے، میر پور خاص والوں نے میرے پہ جگہ تنگ کر دی، میں اپنے بچوں کو لے کے گاڑی کرا کے حیدرآباد اسٹیشن پر آ گیا، ایک گاڑی پنڈی کی طرف آ رہی تھی، میں بچوں کو لے کے بیٹھ گیا، ٹکٹ والا پوچھنے آیا کہاں جانا ہے، میں نے کہا جہاں قسمت لے جائے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا پیسے ہیں، میں نے کہا کہاں گاڑی جائے گی؟ پنڈی جائے گی۔ میں نے کہا بچوں سمیت ٹکٹ کاٹ دو۔ مجھے کیا پتا، میں نے تو کبھی زندگی میں شہر سے باہر نکل کے نہ دیکھا، جب پنڈی کا اسٹیشن آیا گاڑی خالی ہو گئی، میں پلیٹ فارم پہ میرے عزیزوں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی نے میری داڑھی پکڑی، ایک بچی نے میرے منہ پر انگلی ماری، میں ادھر دیکھوں تو اماں اماں، ادھر دیکھوں تو اماں اماں، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا تمہیں ماں مل جائے گی لیکن میں زندگی ہار جاؤں گا۔ مولانا بچوں کا رونا میرے سے دیکھا نہ گیا، میں نے ٹکٹ کٹایا، میں اگلی گاڑی پر حیدرآباد سے اتر کے میر پور خاص چلا گیا۔ مولانا بچے تو ماں کو مل گئے، اللہ اکبر، پھر وہ ہچکیوں سے رویا، میرے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونے لگا، کہنے لگا مولانا ہم نے سنا تھا بلال کو مارا، ہم نے سنا تھا بلال کو یوں کیا، اللہ کی قسم مولانا جب میرے سارے بھائی میرے سارے رشتہ دار مجھے رسیوں سے مار مار کے جایا کرتے تھے، مسلمانوں کا محبت کا بلال مجھے یاد آ جایا کرتا تھا۔ میرے سے رات آ گیا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے 2000 روپیہ نکالے، جتنی میری طاقت تھی میرے جیب میں ڈال دیے، وہ 2000 کو میری مٹھی میں دبا کے میرا ہاتھ چوم کے کہنے لگا مولا میرے کلمہ پیسے کے لیے نہیں پڑا، مجھے پیسہ نہ دو، دینا چاہتے ہو مجھے دعا دے دو، جس کلمے پر میں نے بلال کی طرح مار کھائی، دعا کرو اور کلمہ یہ میرے ساتھ قبر میں چلا جائے۔ پوری دنیا اس وقت ترس رہی ہے، ہم آپس کی لڑائی لڑ لڑ کے مر گئے، اپنے اپنوں کو جیل کروا رہے ہیں، اپنے اپنوں کی مسجدیں بند کروا رہے ہیں۔ آج ایجنسیوں والوں کی کیا طاقت تھی، آج حکومت والوں کی کیا طاقت تھی، مدارس کے میں مداخلت کرتے، آج مساجد میں مداخلت کرتے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، مجھے وہ بات یاد آ گئی جب رائی وڈ کے اندر بیان کرنے والے مولانا محمد احمد لاڈ صاحب کہہ کے رونے لگے، فرمایا جب گجرات اور بہار کے حالات خراب تھے، حضرت جی ابو الحسن میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا اپنی خارقاہ میں لیٹے ہوئے تھے، میں 30 سال حضرت کی ڈاک لے کے ان کی خدمت میں جاتا رہا، جب میں عصر کی نماز کے بعد ڈاک لے کے پہنچا، 2 تکیے پر ٹیک لگائے، اپنا بازو آنکھوں پہ رکھ کے سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، کب علیکم، میں سویا نہیں، میں نے کہا حضرت ڈاک آئی ہے، فرمانے لگے ڈاک بعد میں وصول کروں گا، پہلے بتا گجرات اور بہار کا حال کیسا ہے، میں نے کہا حضرت اسی طرح لڑائی قتل و غارت ہے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے، رو رو کے فرمایا محمد احمد پتہ ہے یہ قتل و غارت یہ سارے حالات کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ جی اللہ ہی جانے، اپنے طرف اشارہ فرمایا سارے کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج اپنا جرم تسلیم کرنے کو میرے سمیت تیاری کوئی نہیں، مانتا ہی کوئی نہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے، اندر دیکھو غلط باہر دیکھو غلط، اور میرے عزیزوں ہمیں پتہ ہے آج تک 10 بچوں کے باپ مل گئے، عورت کی گود کھوکھلی ہو گئی، 500 روپیہ آج تک ہم اپنی بیوی کو دے نہیں سکے، کشمیر کی بیٹی کو کیسے آزاد کرائیں گے؟ میں نے انڈیا کے ایک عالم دین کا بیان سنا، کہنے لگے ہم پتہ نہیں کتنے بہن بھائی تھے، جس دن ہمارے ابا کا انتقال ہوا ہمارے کمرے میں خبر پہنچی باپ مرا، ہم نے بٹن دبا کے کمرے کا پنکھا ہی بند کر دیا، رشتہ دار کہنے لگے گرمی میں پنکھا کیوں نہیں چلاتے، کہ جو بجلی کا بل چل رہا تھا باپ کی وراثت میں سے چل رہا تھا، اب بہن بھائی ابھی تک پہنچے کوئی نہیں، باپ کے مرنے کے بعد اس کی کمائی میں سے پنکھے ہوا کی ہوا لینے کی ہمیں اجازت کوئی نہیں۔ کتنے سکون سے ان کا باپ قبر میں اترا ہوگا، پھر سارے بھائیوں نے مشورہ کیا، ساری بہنوں نے مشورہ کیا، ہم متفقہ طور پر اجازت دیتے ہیں پنکھے کے لیے بٹن دبا کر ہوا لے لو، اللہ اکبر، اس کا بوجھ ہمارے باپ پر نہیں آئے گا، جو لوگوں کے مربے کھا گئے، غریبوں کی زمینیں کھا گئے، پانی کے وارے کھا گئے، کیا انہیں مرنا نہیں؟ جو لوگوں کا رات کو موگے توڑ توڑ کے پانی چوری کرتا ہے، صبح اٹھ کے کہتا ہے میں بخشا جاؤں گا، حضور مجھے حوض کوثر پلائیں گے،
25 درہم عورت پر قبضہ رو رہی ہے، قرضہ رو رہی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، آخری بات حضرت عمر رونے کہنے لگے، امیر المومنین سے کہتی اچھا اب رعایا امیر المومنین کے دروازے پہ جائے گی، اگر اسے اپنی رعایا کی خبر کوئی نہیں تو پھر اسے حاکم بننے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ فرمایا اچھا اگر عمر کی طرف سے تیرا قرضہ دے دوں کہ میں کیوں لوں؟ عمر ہی دے گا۔ تیرا کیا لگتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے؟ غلام اسلم کہتا ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے، 25 درہم لے کے آئے، 2 توڑے بھر کے اپنے کندھے پر لائے، اس عورت کے پاس لائے کہ یہ امیر المومنین کی طرف سے قبول کر لے، یہ 2 مہینے کا سامان ہے، ختم نہیں ہونے پائے گا، تیرے گھر میں اور آ جائے گا۔ مگر میں قبول نہیں کرتی۔ فاروق اعظم جیسے بچے زمین پہ لوٹیاں لیٹے رونے لگ گئے، کہنے لگی اچھا نہ رو، پتہ نہیں تیرا کیا لگتا ہے، میں نے قرضہ لے قبول کر لیا، اپنا قرضہ ادا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرمانے لگے کاغذ قلم آپ نے غلام اسلم سے لیا اور فرمایا اس پر یہ تحریر لکھ دے، امیر المؤمنین پہ قرضہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے بندے نے امیر المؤمنین ایک عورت کا کسی پہ قرضہ تھا، کسی نے ایک عورت پر کسی کا قرضہ تھا، امیر المؤمنین کی طرف سے 25 درہم دے کے اس عورت کا قرضہ ادا کر دیا گیا۔ اس عورت نے امیر المؤمنین کو معاف کر دیا، کہنے لگی مجھے لکھنا نہیں آتا۔ حضرت عمر فرمانے لگے لکھ میں دوں گا، دستخط تو کر دینا، انگوٹھا تو لگا دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا، اس عورت نے انگوٹھا لگا دیا۔ اتنے میں حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی اس اور حضرت عمر کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، پتہ لگا حجرے میں سے آواز آ رہی ہے امیر المومنین آپ یہاں بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ ملک شام سے وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا، جب ان کی زبان سے اس نے امیر المومنین سنا، اللہ اکبر، وہ تھر تھر امیر المومنین کانپنے لگا، عورت کانپنے لگی۔ آپ نے فرمایا اماں رونا، اماں رونا۔ اللہ اکبر۔ آج جو یہ میں نے تیرے سے لکھوایا ہے وصیت کر کے جاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے میرے مرنے کے بعد میرے کفن پہ رکھ دینا، اپنے نبی سے جا کے ملوں گا، حضور پوچھے کہ میری امت کے ساتھ کیا برتاؤ کر کے آیا میں بتلاؤں گا۔ ایک عورت پر قرضہ تھا، امیر المؤمنین کو پتہ نہیں تھا، جب پتہ لگا امیر المؤمنین نے اس کو پیسے دے کے اس کا قرضہ چکوا دیا، اس عورت نے امیر المؤمنین کو معاف کر دیا۔ عمر فاروق اس عورت کا لکھا ہوا اپنے ساتھ لے کے آ گیا۔ محرم الحرام کا مہینہ صرف شہادت نہیں بتلاتا، محرم الحرام کا مہینہ ان کی شہادت کا طرز بتلاتا ہے اور ان کی زندگی کی قیمت بتاتا ہے۔ اللہ نے انہیں رستے میں نہیں مارا، اللہ نے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مصلی پر شہادت کا جام عطا فرمایا ہے۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، بات کرتے کرتے 12 ہی بج گئے، باقی میرے لیے بھی دعا کرنا اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اگر خدا نہ کرے مسئلہ بن گیا تو بھائی